یا حسین 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 اجل 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 یا حسین 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 اجل 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 یا حسین 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 اجل الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والمطیعین والنار للملحدین والصلاۃ علی مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد وعلیہ الطیبین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن قال لا ینال عہد الظالمین. یہ کائنات کا ذرہ ذرہ محمد علیہ السلام کا مقروض ہے. اب اگر آپ کے دلوں پر بھی محمد والے محمد علیہ السلام کے کچھ نقوش مرتسم ہیں تو اتنی بلند صلوات پڑھیے جتنے بلند محمد والے محمد ہو سکتے ہیں. واجب الاحترام محبان اہل بیت علیہم السلام، میں نے جو کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ قرآن دوسرے سورہ بقرہ کی 100 جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَإِذِ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنَّ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، جب ہم نے ابراہیم کے لیے اور جب وہ ان امتحانات میں کامیاب ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا. ہم نے انہیں امام بنایا، لوگوں نے انہیں اپنا امام نہیں بنایا. ہم نے لوگوں کا امام جب بنا دیا تو کہنے لگے اے میرے رب، اے میرے پروردگار، کیا میری اولاد میں میری نسل میں جاری نہیں رہے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم خبردار، میں جاری تو ضرور رکھیں گے
مگر انہیں یہ منصب نہیں ملے گا. بہت توجہ عزیزوں، 4 دن تک انشاءاللہ خطاب کرنا ہے، اور ان 4 دن کے لیے جو عنوان ہے وہ ہے قرآن اور منصب امامت. اگر عنوان پسند آیا تو پھر شایان شان صلوات پڑھیے. اب عزیزان محترم کہ اس سایہ مبارکہ میں پروردگار نے ارشاد کیا فرمایا ہے. اس آیہ مبارکہ میں اوامر 4 ہیں، 4 باتیں ہیں جن کی طرف آپ حضرات کی مبذول کرایا گیا ہے. امر اولا کیا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا. کس نے آزمایا؟ آزمایا. کس کو آزمایا؟ نبی کو آزمایا. آزمایا اب آگے واضح ہوگا. پہلی منزل ہے آزمایا ایک نبی کو، اور صرف آزمایا نہیں، فَتَمَّهُنَّا، جب وہ اس آزمائش میں تو ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا. کب بنایا؟ جب کامیاب ہو گئے. یہ ضروری نہیں ہے تو چاہے کامیاب ہو چاہے ناکام ہو، کامیابی شرط ہے. جب کامیاب ہوں گے تب ہم پورا کریں گے. تو پھر پروردگار نے کہا کہ قال انی جاعلک للناس، جب ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے لوگوں کا امام بنایا. تیسری بات یہ معلوم مبارکہ سے، امر اولا کیا ہے؟ آزمائش. امر ثانی کیا ہے؟ امر ثالث کیا ہے؟ کہ امامت منصوص من اللہ ہے. امامت اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا منصب ہے، بندوں میں نہیں ہے. اس کے بعد پھر ابراہیم نے کہا پروردگار میری ذریت، میری اولاد. باز قدرت آئی، قال لا ینال یدی الظالمین، ابراہیم تم عطا کریں گے یہ منصب مگر انہیں جو ظالم نہیں ہوں گے. بات کیا آئی کہ امامت منصوص من اللہ بھی ہے اور محفوظ بھی ہے. گنہگار امام نہیں بن سکتا. اب ان 4 باتوں پر مجھے 4 دن تک آپ سے گفتگو کرنا ہے. بہت پہلے امر اولا پہ بات کرتے ہیں. پہلی منزل کیا ہے؟ پہلی منزل ہے آزمائش. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو آزمایا اور جب وہ کامیاب ہو گئے تو منصب امامت عطا کیا. میں کہوں گا پروردگار یہ ابراہیم کو آزمانے کی ضرورت کیوں؟ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، ابراہیم معصوم. پروردگار ابراہیم کو اس سے پہلے نبوت عطا کیا، کوئی امتحان نہیں لیا. تک توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے پوری رہا ہوں، اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی بھی خصوصی توجہات کا سمجھانا چاہتا ہوں کہ میسج آف قرآن کیا ہے. پیغام قرآن. آپ مرزا شفیق کی بات نہ مانیے گا، جو قرآن کہے اسے مانیے گا. جو ہے نا عزیزان محترم، میں صرف اور صرف اپنے فرقے
اپنے کر خطاب نہیں کر رہا ہوں. میری نظر میں مسلمانوں کے 73 فرقے، میں ان 73 فرقوں کو خطاب کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں میسج کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے. اس لیے کہ اگر تاریخ پڑھوں گا ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ تو آپ کے مورخ نے لکھا ہے، ہم کیوں مانیں. توجہ ہے نا. پڑھوں گا آپ کے راوی نے لکھا ہے، ہم کیوں مانیں. حدیث سے پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ بات نزدیک ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے. مگر قرآن کے بارے میں کیا توجہ ہے نا بھئی. قرآن کا تو ایک حق ہے، ایک ایک لفظ، بلکہ عرض کروں کہ ایک ایک حرف حق ہے. قرآن کا زیر بھی حق، قرآن کا زبر بھی حق. قرآن کا جملہ کہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو قرآن کا تو نقطہ نقطہ ہے. صلوات پڑھ دینا محمد علیہ محمد پر. توجہ قبلہ دیکھیں، بہت توجہ. ایک ایک نقطہ حق ہے، قرآن کا نقطہ. توجہ ہے نا. تو اب عزیزان محترم، کسی کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو پہلے آزمایا، پھر وہ کامیاب ہوئے، تب ہم نے انہیں لوگوں کا بنایا. اب آئیے آزمائش دیکھیں ذرا سا کہ کیا ہے. میرے رب قدیر، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امتحان ایک نبوت دی، کوئی امتحان نہیں. رسالت دی، امتحان نہیں. عصمت دی، کوئی امتحان نہیں. خلت، کوئی امتحان نہیں. عبدیت دی، کوئی امتحان نہیں. ابراہیم کو سارے منصب بغیر امتحان کے دیے، پھر آخر امامت امتحان کیوں؟ بھئی منزل تدبر ہے نا. منزل تدبر ذرا سا غور کیجئے، تدبر کیجئے کہ آخر ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے کہ کسی چیز کے لیے امتحان نہیں. امامت کے لیے کیوں امتحان اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ رسالت اور نبوت لوگ قبول کر لیں، امامت کو لے کے شک میں مبتلا ہوں گے، تاکہ سمجھ جائیں کہ امامت منصب ہے. بہت توجہ. اور اب امتحان کب دیا؟ مگر سوال یہ ہے کہ امتحان کیا تھا؟ سورہ صافات قرآن مجید کا سورہ ہے، 37ویں سورے کی 101 سے لے 106 تک کی آیات میں پروردگار عالم نے ان کی فہرست بیان کی کہ جو امام بننے سے پہلے ابراہیم کا لیا گیا. قبلہ خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں. فَلَمَّا بَلَغَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہ ہے وہ ابراہیم کا لیا. اب میرے مسلمان بھائیوں غور سے سنو، میں کوئی روایت نہیں سنا رہا ہوں، قرآن کی آیت جو ہے نا. اور میرا یہ نوجوان مجمع اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں اس مرحلے پر کہ آپ سے جب عقیدہ امامت پہ گفتگو ہو پیش کیجئے گا.
बुजुर्गों से माजरत चाहता हूं, बुजुर्गों से मैंने खुद सीखा है, मैं क्या अर्ज करूंगा। मैं अपने नौजवान भाइयों की जहन साजी कर रहा हूं। परवरदिगार आलम ने फरमाया और इब्राहिम हैं, कुरान आयात की शक्ल में इस बयान को पेश किया है। ने आलम खान में देखा, अपने हाथों से अपने ज़बह कर रहे हैं। इस्माइल मेरे नूरे नजर, मेरे लख्त जिगर, मेरे चांद, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ज़बह कर रहा हूं, तो तुम्हारी क्या राय है इस सिलसिले में। बाबा जान, आप ख्वाब में देखा है, उसे सच कर दिखाइए, इंशाअल्लाह करने वालों में से पाइएगा। मेरे लाल, करने वालों में, जी बाबा, आपने जो देखा है सच कर दिखाइए। आपने जब बेटे को इस अज़्म के साथ आमादा इम्तिहान देखा, तो बेटे को इम्तिहान गाह में लेकर आए, जबीन के बल लेटाया और खंजर को बेटे की गर्दन पर रखा कि वना देना हो या इब्राहिम, ठहरो ठहरो इब्राहिम, हम तो फकत नीयतें देखते हैं। काश कोई समझ सके इस जुमले को। हम तो फकत नीयतें देखते हैं, अब यकीनन आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। हम वो मनसब अता करेंगे जिसका हमने किया था, मनसब इमामत, और यकीन सख्त इम्तिहान था। हम इस कुर्बानी को करेंगे। तवज्जो, बस यहां पर मुझे एक जुमला कहना है इतनी पढ़ने के बाद, आखिरी आदमी तक अपनी बेदारी का सबूत दीजिएगा। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, यह गुजरात स्टेट का इंतहाई मुहतरम इज्तिमा है। पूरी गुजरात से लोग आए हुए हैं, इस तवक्को के साथ नतीजा कि जाया नहीं होगा जुमला मेरा। 1400 साल से हम मुसलमानों को यही समझा रहे हैं कि कुरान का पैगाम क्यों नहीं समझते, कुरान क्यों नहीं समझते। कुरान ने क्या बताया कि इमामत उस मनसब का नाम है जो बेटों को कुर्बान करने से मिलता है, बेटियां देने से नहीं मिलता। बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमाएं। कुरान इमामत की अजमत को वाज़े कर रहा है कि समझे दुनिया, ये वो मनसब है जो बेटों की कुर्बानियां मांगता है, बेटियां देने से नहीं मिलता, रिश्तेदारियां कायम करने से नहीं मिलता। जो रिश्तेदारियां कायम करके मिले उसे हुकूमत कहते हैं, जो अल्लाह की तरफ से मिले उसे इमामत कहते हैं। सलावत पढ़ते ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ाने मोहतरम गौर कीजिए, परवरदिगार ने इब्राहिम को आजमाया, और जब आजमाया तो वो फातुम्महुन्ना की मंजिल पर पहुंचे, कामयाब हुए। जब कामयाब हुए तो फिर कुरान ने क्या कहा कि इब्राहिम ने जैसे इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, और हमने कहा क़ाला इन्नी ज़ाइलुन मामा इब्राहिम, अब हम आपसे खुश हो गए, इस इम्तिहान में आप कामयाब हो गए, हम आपको मनसब इमामत अता कर रहे हैं, हमने आपको लोगों का इमाम बना दिया। जैसे ही इमाम आया वैसे ही दामन फैला के कहने लगे काला व मिन ज़ुर्रियती। कोई समझ सके काशी जुमले को, तवज्जो चाह रहा हूं आखिरी आदमी तक। काला
پروردگار میری اولاد. ابراہیم آپ کو نبوت ملی اولاد کے لیے نہیں مانگی. توجہ, رسالت ملی اولاد کے لیے نہیں مانگی, خلت ملی اولاد کے لیے نہیں مانگی, عبودیت ملی اولاد کے لیے نہیں مانگی. جیسے ہی امامت ملی ویسے ہی دامن مراد پھیلا. قبلہ دیکھیں, بہت توجہ چاہ رہا ہوں, آخری آدمی تک دامن مراد پھیلا کر کہہ رہے پروردگار میری اولاد کو بھی عطا کر دینا. ابراہیم اولاد کے لیے. تو عزیزان محترم, ہر ذی شعور انسان, ہر ذی فہم انسان, ہر ذی ادراک انسان, ہر ذی ہے کہ اولاد کو وہ دے کر جائے جو اس کے پاس بھی نہیں ہے. جو قبلہ دیکھیں, بڑی توجہ, اولاد کو وہ دے کر جائے جو اس کے پاس. باپ چاہتا ہے کہ اگر ہم منسٹر بن گئے, چیف منسٹر بنے, اگر ہم چیف منسٹر ہیں پردھان منتری بنے, اگر پردھان منتری ہیں تو چاہتے ہیں کہ پریسیڈنٹ بنے دیش کا. توجہ ہے نا, یہ انسان کی فطرت ہے کہ اپنے سے آگے اپنی اولاد کو دیکھنا. تو عزیزان محترم, ابراہیم نے امامت کیوں مانگی؟ اب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں مرزا شفیق, رسالت سے بڑی چیز ہے کیا امامت؟ نبوت سے بڑی چیز ہے مانگ رہے ہیں؟ نہیں میری جان, امامت رسالت اور نبوت سے بڑی چیز نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مانگنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے, مانگنے والا ابراہیم ہے, خلیل خدا ہے, عالم الغیب ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر نبوت مانگوں گا, اگر رسالت مانگوں گا تو محمد اگر ختم ہو جائے گی. توجہ توجہ, وہ منصب ہے جو قیامت تک جائے گا. صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد. توجہ, اس لیے امامت مانگی. کیوں؟ کیونکہ امامت قیامت جائے گی. اب کوئی کہے کہ مرزا شفیق تمہارے پاس ثبوت ہے کہ امامت قیامت تک جائے گی, تو سنو پھر قرآن. بہت روایت نہیں سنا رہا ہوں, آیت سنا رہا ہوں. بنی اسرائیل 17واں سورہ 71ویں آیت ریفرنس دے رہا ہوں. بیٹھے ہو قرآن کھول لو. یوم ندو کل امہ, پروردگار نے کہا کہ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہر انسان کو محشر کے میدان میں اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا. نبی کے ساتھ نہیں, رسول کے ساتھ نہیں, امام کے ساتھ بلاؤں گا. صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد پر. بہت توجہ. امام جیو مولا آپ کو سلامت رکھے, اور یہ علی کی آوازیں بلند کرنے والوں کو میری بھی لگ جائے. بہت توجہ, یہی نام تو ہے جو ہماری زندگی ہے. بھائی اس وقت تو مجھے چاروں طرف سے ماشاءاللہ سے جو نعروں کی آوازیں آ رہی ہیں, کبھی ادھر سے نعرہ, کبھی ادھر سے نعرہ, کبھی درمیان سے نعرہ, کبھی آخر سے نعرہ. مجھے مولوی اسماعیل دیوبندی کے 2 جملے یاد آ گئے. جی چاہتا ہے کہ آپ کی شاداب سماعتوں میں جب بات آ گئی ہے تو بہت توجہ فرمائیے گا. مولوی اسماعیل دیوبندی ہمارے اہل جماعت کے بہت بڑے عالم تھے. بعد میں انہوں نے مذہب حق اختیار کر اور مبلغ اعظم کے لقب سے ملقب ہوئے. لیکن کسی نے آنے کے بعد ہمارے برادران ملت میں سے کہ مولوی صاحب ایک بات بتائیے, مذہب حق کا اختیار نہیں کیا تھا.
بہت توجہ فرمائیے گا. مولوی صاحب ایک بات بتائیے. انہوں نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہا یہ جو شیعہ ہیں یہ پاگل ہوتے ہیں, یہ دیوانے ہوتے ہیں, یہ بے ہوش ہوتے ہیں, ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں. ان کی مجلس میں جاؤ علی علی, ان کی محفل میں جاؤ علی علی, خوشی کی تقریب میں جاؤ تو علی علی, غم کی تقریب میں جاؤ تو علی علی, ہر جشن میں ہر تقریب غم میں صرف علی علی کہتے رہتے ہیں. یہ پاگل ہیں, یہ دیوانے ہیں, یہ مدہوش ہو گئے ہیں, یہ بے ہوش ہیں. تو مولوی اسماعیل دیوبندی نے کہا مجھے تمہارے اوپر, بہت توجہ, کہا مجھے حیرت ہے تمہارے اوپر ہو کہ شیعہ دیوانے ہیں, شیعہ بے ہوش ہو گئے ہیں, شیعہ پاگل ہیں, شیعہ ہوش میں نہیں رہتے, بے ہوش ہے. یہ مجھے تب بھی علی علی کہتے ہیں. تم توجہ ہے نا, بہت توجہ. بہت توجہ عزیزان محترم. میں کہ منصب امامت کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو جیسے ہی منصب امامت دیا تو قال من ذریتی کہنے لگے. کیوں؟ کیونکہ میں نے عرض کیا یہ وہ منصب ہے جو قیامت تک جائے گا. قرآن نے کیا کہا, یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم محشر کے میدان میں اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. پروردگار نے نظر انداز نہیں کیا ہے. قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے, چوتھے سورے کی 41ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَئْنَا مِنْ وَجَئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. دیکھنا محشر کے میدان میں ہم ہر اس کی امت کو, توجہ فرمائیے, ہر اس کے نبی کو گواہ بنائیں گے. نبی کے گواہ بنائیں گے, اپنی اپنی امتوں کے گواہ بنیں گے. یہ سلسلہ تو ختم ہو جائے گا خاتم النبی پر جا کر, تو یہ گواہی کہاں تک دیں گے. توجہ ہے نا عزیزان محترم, جو نبی جب تک موجود رہے گا اس وقت تک نا. اور اے میرے خاتم النبیین, آپ سن 11 ہجری میں رخصت ہو جائیں گے. اس کے بعد کیا سلسلہ ہدایت کو ترک کر دیا جائے گا؟ اللہ کا وعدہ ہے روح زمین کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکھا جائے گا. تو پھر پروردگار نے کہا کہ ہم محشر کے میدان میں اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب یہ نہیں کانوں در والوں, تمہیں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اے مہوا والوں, تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اے والوں, تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اے تلازہ, تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اے بھاؤ نگر کے ساتھ بلایا جائے گا. اے گجرات والوں, تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اے ہندوستان والوں, تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اے لندن والوں,
امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اے جرمن والوں تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. امریکہ والوں تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. جگہ کی قید ہر انسان کو انسان پائے جاتے ہیں انہیں ان کے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی جانور بن جائے نہیں بلایا جائے گا اماموں کے ساتھ, انسانوں کو بلایا جائے گا. پڑھ نہیں رہا ہوں کوئی اختلاف کر سکے, میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. بہت توجہ کرا, انسانوں کو بلایا جائے گا. مقام ہے نا. اچھا زمانے کی قید ہے جو سن 2011 میں زندگی گزار رہے ہیں امام کے ساتھ نہیں, ہر انسان کو. تو نہ قید اور نہ جگہ کی قید. اور جب تک انسان پائے جائیں گے تب تک کے لیے پروردگار نے حکم سنایا کہ ہم ہر انسان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج انسان پائے جاتے ہیں یا ختم ہو گئے؟ اور انسان کہے گا نہیں انسان ہے تو جان لو پھر تب تک امام ہے جہاں تک انسانیت. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بہت توجہ. کیا کہا پروردگار نے؟ ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں جیسے امام بنایا من ذریتی میری اولاد. اب عزیزان محترم میں اکثر سوچتا تھا کہ رئیس قریش مکہ بیضۃ البلد نکاح خوان حضرت محمد مصطفیٰ سرکار ابو طالب علیہ السلام, اگر سرکار کے بلند ترین صلوات پڑھیں. میں سوچتا تھا کہ سرکار عقد محمد مصطفیٰ کے موقع پر آغاز اس انداز میں کیوں کیا؟ خطبہ کس نے لکھا؟ عالم ہیں علامہ محمد ابن عمر, ترغیب المشتاقین. وہ تحریر کر رہے ہیں. کیا تحریر کر رہے ہیں؟ جب جناب ابو طالب نے رسالت مآب کے عقد کے موقع پر خطبہ پڑھا, ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا ذریۃ ابراہیم و نسل اسماعیل. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ابراہیم قرار دیا. میری بات تک نہیں, ابھی میں سمجھا نہیں سکا. بہت توجہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ابراہیم قرار دیا. ابراہیم نے کیا کہا؟ قال انی جاعلک للناس اماما. جیسے نے امامت کی. قال ومن ذریتی میری اولاد. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اولاد بتانا. یہ چاہ رہے دیکھو اب میری اولاد میں اگر امامت کا تو تعجب نہ کرنا. اللہ نے اس وعدے کی تکمیل ہوگی. جب ہمارے گھر میں امامت آئے گی. اچھا ہے کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو سوال کہ کمال ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا اور ان کی امامت کا اعلان میں کیا, تو پھر علی امام ہے, امامت کہاں ہے قرآن میں؟ بڑی توجہ لگائے ہیں نا.
انشاءاللہ فلک شگاف نعرے لگاؤ گے جو نتیجہ جا رہا ہوں آخری آدمی تک، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک ہر معزز سامع سے توجہ چاہ رہا ہوں اس جملے پر کہ علی کی امامت کہاں ہے؟ اگر علی بھی امام برحق ہے تو پھر قرآن میں ہم جب کوئی بات کہتے ہیں قرآن دکھائیے، خدا کی قسم اگر ایک بات پوچھی نا کہ قرآن میں کہاں ہے تو جواب نہیں دے پائیں گے۔ ہم سے ہر بات کہ قرآن میں دکھائیے، کہاں ہے قرآن میں ولایت، کہاں ہے قرآن میں امام، کہاں میں ہر چیز قرآن سے۔ انشاءاللہ ہم 4 دنوں ساری چیزیں قرآن سے دکھائیں گے، بہت توجہ فرمائیے گا۔ انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے گفتگو ہوگی، ولایت بھی کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور امامت پر گفتگو جاری ہے۔ بہت توجہ، کی امامت کہاں ہے قرآن میں؟ تو سنو، دیکھو سورہ یاسین قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے۔ جوانوں اپنے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، قرآن سورہ یاسین میں اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تیرے 114 سورے ہیں قرآن میں، کیا ضرورت ہے علی کی امامت کا اعلان کرنے کی؟ 114 سورے ہیں، کہیں امامت کا اعلان کر دیتا، یہ سورہ یاسین کیوں؟ مسلمان سے پوچھئے گا کہ سورہ یاسین کیا ہے تو ہر مسلمان کہا قرآن ہے۔ اتنی سے توجہ، سورہ یاسین کیا ہے؟ قرآن کا دل ہے۔ 114 سوروں میں سے علی کی امامت کے لیے پروردگار نے قرآن کا انتخاب کیا، سورہ یاسین کا انتخاب کیا، قلب قرآن میں امامت رکھی، احسنہ ہو فی امام مبین۔ اب میں نے کہا تھا کہ کھول لو قرآن، جہاں میری آواز جاتی ہے، اور جا کے آپ بھی میری بات پہ یقین نہ کیجیے گا، جا کے قرآن دیکھیے گا۔ بہت توجہ، اپنے ہر بھائی سے توجہ چاہ رہا ہوں، جتنے بھی مسالک کے لوگ یہاں موجود ہیں، جو نہیں ہیں وہ دوسرے مسالک کے لوگ میری بات کو پہنچائیں، یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ بہت توجہ، جا کے دیکھیے گا پروردگار عالم نے سورہ یاسین میں علی کی امامت کلّا شعین ایسے نہ ہو فی امام مبین، اور بتانا یہ چاہا ہے کہ دیکھو جب قرآن کا قلب علی کی امامت سے خالی نہیں ہے تو پھر مومن کا قلب قلب قرآن علی کی امامت سے خالی نہیں ہے تو پھر مومن کا قلب علی کی امامت سے کیسے خالی رہ سکتا ہے؟ زندہ باد جیو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے میرے بزرگوار مجھے دعائیں دے رہے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ کی معرفت میں اور اضافہ فرمائے۔ بہت توجہ زان محترم، میں نے کہا کہ جا کے قرآن دیکھ لیجئے گا، میری بات پہ یقین نہ کیجئے گا، جا کے قرآن دیکھیے۔ کیا کہا پروردگار نے کہ کلّا شعین احسن ہو فی امام مبین۔ ابھی آیت کی تشریح بعد میں کروں گا، پہلے ایک اور خوبصورت جملہ، اور اس خوبصورت جملے کو اپنے صحیفہ قلب پہ سجا کے رکھیے گا، اس لیے کہ قرآن کا قلب بھی تو خالی نہیں ہے نا علی کی امامت سے۔ بہت توجہ زیدان محترم، قرآن کے قلب میں علی کی امامت کو رکھا۔ اور اب آیت کا نشان بتاؤں آپ کو، یہ سورہ یاسین کی کون سی آیت ہے؟ جا کے دیکھیے گا، یہ سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے۔
علی کی امامت کا اعلان نہیں ہے، بالا کی امامت کا اعلان ہے۔ جیو جیو اور زندہ باد، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے اسٹیج سے جب میرے بھائی نے نعرہ لگایا تو اب مجھے لگتا ہے کہ شان ہی نعرہ لگنا چاہیے، میری رگوں میں بھی تو ولایت علی دوڑ رہی ہے نا۔ اب میں نعرہ لگاؤں گا اور آخری آدمی تک جہاں جہاں تک ہیں، زندہ باد، جیو جیو، اب میں نعرہ لگاؤں گا اور آخری آدمی تک جہاں جہاں تک میری آواز جہاں بیٹھا ہے اس پر لازم ہے کہ ولایت علی کا گواہ بن کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائے گا، نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، بلند ترین صلوات پڑھیں اسی طرح۔ قرآن میں امامت کو رکھا اور بتایا کہ دیکھو قرآن کا قلب بھی امامت سے خالی نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بڑے خوبصورت، آپ کی جماعتیں ماشاءاللہ پوری طرح بیدار ہیں، اللہ نے ایک اور اہتمام و انتظام کیا کہ سورہ یاسین کو 5 سورے میں شامل کیا۔ ہمارے تمام مسلمان بھائی اپنی جیب میں رکھتے ہیں، جیب میں رکھتے ہیں، جیب کہاں ہے؟ اگر تم چاہتے نہیں رکھو گے تو ہم انچاہے میں تمہارے قلب تک پہنچا دیں گے کو، لیکن قلب تک پہنچنا اور بات ہے، قلب تک پہنچنا دوسری بات ہے۔ قلب میں اس کے پہنچے گی جس کا شجرہ پاک ہوگا، اب وہ کسی بھی مسلک کا ہو، جس کا شجرہ پاک ہوگا اس کے قلب میں پہنچے گی۔ شجرے میں خرابی ہوگی قلب میں نہیں جا سکتی پھر، کیونکہ پاک جگہ ہے نا، اللہ نے قرآن کے قلب میں رکھی ہے تو قرآن کی پاکیزگی کا بھی اعلان کیا ہے، خبردار اسے بغیر وضو کے چھونا بھی نہیں ہے نا۔ توجہ رہزان محترم، تو قرآن کے قلب میں علی کی امامت رکھی، اور 12ویں آیت میں یہ ارشاد فرمایا کُلَّ شَیْءٍ احصَیْنَاہُ امام مبین، ہم نے ہر شے کا احصا میں مبین میں قرار دیا ہے۔ اب عزیزان محترم، اس آیت کے سلسلے میں اب میری مجبوری ہے کہ مجھے ایک روایت کا سہارا لینا پڑ رہا ہے تاکہ آیت کی شان نزول واضح ہو سکے، اور روایت وہ ہے جسے مسلمانوں کے 73 فرقوں نے تسلیم کیا ہے۔ بڑی توجہ، کیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی ویسے ہی کچھ صحابہ کرام پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا رسول اللہ، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے جس کی آپ نے تلاوت فرمائی ہے کُلَّ شَیْءٍ احصَیْنَاہُ فِی امام مبین، ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ امام مبین کون ہے۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو ابھی تم 2 آئے ہو، پھر 3 آؤ گے، اس طرح سے ٹکڑیوں میں آتے رہو، تمہیں کس کس کو سمجھاؤں گا، ایک ساتھ سارے کے سارے کعبے میں مجتمع ہو جاؤ۔ اجازت ہے کہ آپ کروں بھائی کعبے میں مجتمع ہو جاؤ، کیونکہ مسئلہ مولود کعبہ ہے، اس لیے کعبے میں مجتمع ہو جاؤ، کعبے میں چلو، وہاں بتائیں گے کہ امام مبین کون ہے۔ اچھا اجازت ہے کہ میں ایک جملہ اور عرض کروں آپ کی خوشگوار سماعتوں کی؟ کیا کہا کہ یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، یہ کوئی سن 2011 کے مسلمان نہیں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سمجھ میں آیت نہیں آئی۔ یہ وہ لوگ ہیں، روایت دیکھیے، کہ جو اصحاب کبار میں شامل ہیں، اصحاب مبشرہ میں شامل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سرکار ہم یہ آیت نہیں سمجھ پائے۔ تو عزیزوں، پیغمبر
پیغمبر کی زندگی میں ایک آیت نہیں سمجھ سکے، پیغمبر پورا قرآن کیسے سمجھیں گے؟ صلوات پڑھ دینا محمد پر۔ پیغمبر کی ضرورت پڑے گی نا، پھر نور کی ضرورت پڑے گی نا، ہادی کی ضرورت پڑے گی۔ پھر توجہ، کہ سرکار سمجھ نہیں پائے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے نور اور کتاب کو بھیجا ہے۔ جب نور سمجھ میں نہ آئے تو کتاب کی مدد لینا، جب کتاب سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کی مدد لینا، خود بخود واضح ہوتا چلا جائے گا، مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ سرکار نے کہا مجتمع ہو جاؤ، سب مجتمع ہو گئے۔ میرے پیغمبر وقت معین آپ پہ تشریف لائے اور لانے کے بعد اب خطبہ جاری کیا۔ ایھا الناس، اے لوگو سنو، النظر الی الکعبۃ عبادہ، جاگ کے سنیے گا، جاگ کے، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر فی المصحف عبادہ، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی العالم عبادہ، عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی الوالد عبادہ، والد کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ سرکار خطبہ جاری رکھے ہوئے تھے کہ ایک معزز صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ هو الانجیل، توجہ، یا رسول اللہ کیا وہ امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ پہلے خطبہ تو سن لو، ہم کچھ بتا رہے ہیں، صبر کرو، بتائیں گے امام مبین کون ہے۔ پھر دوسرے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہو سکتا ہے یہ غلط ہوں، ہو توریت، کیا توریت ہے؟ لا، اجلس، بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک اور کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہو الزبور، کیا زبور؟ پیغمبر نے فرمایا لا، نہیں، اجلس، بیٹھ جائیے۔ فانتظروا، انتظار کرو۔ کوئی سمجھ سکے ان جملوں کو؟ خدا کی قسم، فانتظروا، انتظار کرو۔ قبل اس کے کہ کوئی اور کھڑا ہو، پیغمبر نے راستہ بند کر دیا سوال کرنے کا، کہا فانتظروا، اب انتظار کرو۔ ادھر انتظار کا حکم دیا، ادھر آواز لگا بھائی، انی معکم من المنتظرین، اے میرے حبیب اس انتظار میں آج ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ توجہ، کس کا انتظار ہے؟ امام کا انتظار ہے۔ اللہ بھی کرا رہا ہے، پیغمبر بھی انتظار کرا رہے ہیں، اور کر کون رہا ہے؟ سن 2011 کے مسلمان نہیں، صحابہ کرام کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام کا انتظار۔ تو معلوم ہوا امام کا انتظار کرنا سنت الہی بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے۔ صلوات پڑھ دینا محمد علی محمد پر۔ جیو جیو، جو کہتے ہیں لیتے نہیں محمد کا نام، نعرے علی لگا کے بتا لو فرمان کتنی دل میں محبت علی کے لیے۔ نعرے زندہ باد، جیو بیٹا، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ بہت توجہ سے سارے محترم، تو معلوم ہوا کہ انتظار سنت الہی بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے۔ اب جو یہ کہے کہ امام کا انتظار کرنا بدعت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ وہ اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول کو، نہ صحابہ کو۔
جو اللہ کو مانے گا, جو رسول کو مانے گا, جو صحابہ کو مانے گا, وہ ان کی سنت پہ ضرور عمل کرے گا. بڑی توجہ, آخری آدمی تک. فانتظروا, انتظار کرو. اب سارے انتظار کر رہے ہیں. اچانک راوی کہتا ہے کہ باب حرم واہ ہوا, اور جیسے ہی حرم کا دروازہ کھلا ویسے ہی میرے پیغمبر نے فرمایا انظروا, ادھر دیکھو. اب سب کی گردنیں مڑ گئی اسی طرف, سارے کے سارے ادھر دیکھنے لگے. اور جب سب ادھر دیکھنے لگے تو پیغمبر نے فرمایا ہو والامام الذی احسن اللہ فی کل شیء. دیکھو یہ ہے امام مبین جس میں اللہ نے ہر شے کا آسا قرار دیا ہے. راوی کہتا ہے کہ وہ آنے والا ابو طالب کا بیٹا علی تھا. تو میں توجہ چاہ رہا ہوں اپنے تمام شیعہ بھائیوں کی کہ غور کیا کرو, دین ہے کیا, شریعت ہے کیا, قرآن نے پیغام کیا دیا ہے, قرآن نے میسج کیا دیا ہے. تو بات آیت پہ چل رہی ہے نا, بہت توجہ. پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ ہے وہ امام جس میں اللہ نے ہر شے کا آسا قرار دیا ہے. اس کے بعد فرمایا یا علی ذرا میرے قریب آئیے. مولا علی قریب آ گئے. نہیں علی ابھی اور قریب آؤ, اور قریب آئے. اتنا قریب آ گئے کہ شانے پہ ہاتھ رکھا. اور اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ پھر پیغمبر نے فرمایا یا معاشر الناس, اے لوگو ہم نے بھی کیا کہا تھا, یاد ہے نا, النظر الی الکعبۃ عبادہ, کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو یاد رکھنا النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. جیسے کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے ویسے ہی علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ہم نے کہا تھا النظر فی المصحف عبادہ, قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو فرمایا یا علی مثلو کا کمثل القرآن, اے علی تمہاری مثال قرآن کے جیسی ہے. جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت, جیسے قرآن کو پڑھنا عبادت, جیسے قرآن کو سننا عبادت, اسی طرح سے تمہیں دیکھنا عبادت, تمہارا ذکر کرنا عبادت, ذکر سننا عبادت. النظر الی العالم عبادہ. ہم نے کہا تھا کہ عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے. دیکھیے میں اس وقت الحمدللہ دو عبادتیں کر رہا ہوں, ذکر علی بھی کر رہا ہوں اور عالم کا چہرہ بھی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے. اور آپ بھی بیک وقت بہت توجہ فرمائیے گا. کیا فرمایا کہ النظر الی العالم عبادہ, عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اس کے بعد فرمایا نام مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. فرمایا الناس, اے لوگوں یاد رکھنا میں نے بھی کہا تھا نا النظر الی الوالد عبادہ, والد کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو میں یہاں پر مقام تبلیغ میں دو جملے اپنے نوجوانوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اے نوجوانوں یاد رکھنا, اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے میرے اس پیغام کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنا لینا کہ اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ والد کی طرف دیکھنا عبادت ہے. لہذا کبھی بھی اے نوجوانوں والد کی اطاعت میں کوئی کمی نہ کرنا. اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو اے نوجوانوں اگر سچے مسلمان ہو تو نہ کبھی باپ کی نافرمانی کرنا, نہ کبھی ماں کا دل دکھانا. یہ آج کی مجلس کا میرا خاص پیغام ہے نوجوانوں کے لیے. بڑی توجہ, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, بزرگوں سے تو میں نے خود سیکھا ہے. میرا خطاب میرے نوجوان بھائیوں سے ہے.
اور اگر میری تقریر کے چند جملے بھی ان کے ذہنوں میں محفوظ رہ سکے تو میں سمجھوں گا کہ میرا اس اجتماع میں آنا کامیاب ہو گیا۔ اگر کسی کی زندگی میں بھی تبدیلی آئی، اگر کسی نے بھی عملی طور پر پیغمبر کی احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھال لیا تو یقیناً ہماری یہ تقریر کامیاب ہو گئی۔ بہت توجہ فرمائیے گا۔ تو کیا کہا میرے پیغمبر نے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ والد کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا انا و علی ابواہ ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ نہیں، ابھی میرا جملہ آپ تک پہنچا ہی نہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ علی امت کے باپ ہیں۔ میں سرسری طور پر تو نہیں گزر سکتا نا جب تک جملہ اپنے نوجوانوں کے ذہن میں محفوظ نہ کرا دوں۔ دیکھیے، یہ فطرت انسانی ہے کہ اگر کسی انسان کا باپ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، خمس دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، امور عزاداری میں حصہ لیتا ہے، اگر آپ اس کے بیٹے سے پوچھئے گا کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ اپنا نام بتائے گا۔ اس کے بعد آپ اس سے پوچھیں گے آپ کے والد کا نام کیا ہے، تو وہ اپنے باپ کا نام بڑی عزت سے لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنے نام کے علاوہ اپنے باپ کا نام بھی پتا ہے۔ بہت توجہ۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے باپ کا نام بھی پتا ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے انسان سے، بیچارے سے، خدا نہ کرے کوئی ایسا بھی ہو اس دنیا میں جسے اپنا باپ نہ معلوم ہو، توجہ، خدا نہ کرے، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی دنیا میں ایسا ہو جس کا باپ نہ معلوم ہو اسے، اگر اس سے آپ پوچھ لیجئے کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے تو خفا ہو جائے گا، کیونکہ اسے اپنے باپ کا نام نہیں معلوم، غیر حلالی بچہ ہے نا۔ توجہ۔ تو معلوم ہوا کہ باپ کے ذکر سے وہ چڑھتا ہے۔ بھئی میں تو حدیث کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ جو غیر حلالی ہوتا ہے، میرے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ علی امت کا باپ ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یا علی کہنا بدعت ہے، یا علی کے نعرے کیوں لگاتے ہو، تو سمجھ جائیے گا اسے اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ توجہ ہے نا، بڑی توجہ۔ جسے اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوتا وہ شرماتا ہے نا۔ ورنہ آپ دیکھیے الحمدللہ یہاں کسی سے بھی بچے سے پوچھئے، آپ کسی نوجوان سے پوچھئے، وہ خالی یہ نہیں بتائے گا باپ کا نام کیا ہے، بلکہ کہے گا قبلہ میرے والد جو ہیں فلاں ڈپارٹمنٹ میں ہیں، ایجوکیشن میں ہیں، یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہیں، وہ بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، عزاداری میں حصہ لیتے ہیں۔ کب بتائے گا؟ جب باپ سے محبت کرے گا۔ قدر کر سکے کوئی اس جملے کی۔ کب؟ جب باپ کی محبت ہوگی۔ اور محبت کب ہوگی؟ جب شریف خون رگوں میں دوڑ رہا ہوگا۔ توجہ عزیزان محترم۔ تو باپ کا نام نہیں بتاتا وہ جس کی رگوں میں شرافت لہو بن کر دوڑتی ہے، وہ باپ کی صفات بھی گناتا ہے۔ الحمدللہ اسی لیے منبر سے بتاتے ہیں کہ علی ہمارا باپ ہے، فاتح خیبر ہے، فاتح بدر ہے، فاتح احد ہے، فاتح جمل ہے، فاتح صفین ہے، وقار اسلام ہے، آبرو رسالت ہے۔ صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد پر۔ پیغمبر نے فرمایا